السلام علیکم، میں ہوں حسنین نقوی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے طلسمی صندوق۔ کہتے ہیں کسی ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں، تینوں بہت غریب تھیں اور شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں سب سے الگ تھلگ زندگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں بہنیں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ کہنے کو تو تینوں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ دونوں بہنوں سے زیادہ عقل مند بھی تھی۔ بڑی بہن اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی اور گھر کا سارا کام کاج بھی اس سے کراتی تھی۔ یہ چھوٹی تھی اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی اور اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ تینوں بہنیں کام کاج اور کھانے پکانے سے فارغ ہو کر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ سب سے چھوٹی بہن، جس کا نام مہناز تھا، اپنی بہنوں سے کہنے لگی، باجی جان، آج میں نے بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اتنا عجیب و غریب کہ بیان نہیں کر سکتی، اور اگر یہ خواب سچ نکلا تو ہماری قسمت ہی بدل جائے گی اور ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ تو دونوں بہنوں نے ایک ساتھ پوچھا، کیا تھا وہ خواب؟ ہم بھی ذرا سنیں۔ مہناز نے جواب دیا، خواب میں مجھے ایک پرندہ ملا جو گانا بھی گاتا تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ اڑتا ہوا میرے کندھے پر آ بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، مہناز، اللہ تجھ سے خوش ہو، تیری غریبی کے دن اب ختم ہونے کو ہیں۔ قسمت تم پر مہربان ہو گئی ہے اور شہزادہ ہمایوں تم سے شادی کر لے گا۔ تم اس ملک کی ملکہ بن جاؤ گی۔ شادی کے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی جس کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگاتا ہوگا۔ اس کا نام تم نے شہزادی سمیرہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد تمہارے 2 بیٹے ہوں گے، بڑے کا نام سعید اور چھوٹے کا نام ولید رکھنا۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مہناز نے اتنا کہا اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس کا خواب سن کر خوش ہوں گی، مگر وہ تو جل بھن کر رہ گئی تھیں۔ مہناز کے خواب نے ان کے دلوں میں حسد کے کانٹے چبو دیے تھے۔ انہوں نے نفرت سے مہناز کو دیکھا اور کہنے لگیں، کیوں بے وقوف ہوئی پڑی ہو؟ بیچاری مہناز منہ لٹکا کر رہ گئی۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا اور ایک اجنبی شخص سامنے آ گیا۔ تینوں بہنیں ڈر گئیں اور کانپنے لگیں۔ اتنے میں جلدی سے اجنبی شخص بولا کہ ڈرو نہ، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں، بلکہ میں اس ملک کا شہزادہ ہمایوں ہوں۔ میں بغیر اجازت کے آیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں باہر کھڑا تھا، میں نے تم تینوں بہنوں کی ایک ایک بات سنی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئیں کہ شہزادے کے سامنے بیٹھے رہنے سے کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ شہزادے نے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ شہزادے نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی تعبیر بھی سچ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مہناز سے ہی شادی کروں گا اور مہناز میری ملکہ بنے گی۔ سن کر تینوں بہنوں کو یوں لگا جیسے وہ ایک بار پھر خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ششدر ہو کر شہزادے کی طرف دیکھنے لگیں۔ شہزادے نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انسان بڑا ہو یا چھوٹا، سب کی ایک ذات ہے۔ مہناز اپنی خوبصورتی میں بے مثال اور سوجھ بوجھ میں بھی باکمال ہے۔ اسے ملکہ بنا کر ہم خوش ہوں گے۔ اس پر مہناز نے بڑے ادب سے کہا کہ شہزادہ حضور، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے انکار کی جرات نہیں رکھتے۔ دوسرے روز پورے ملک میں دور دور تک چراغاں کیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرا اور وہ گھڑی آن پہنچی کہ مہناز ایک نوخیز کلی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ ہمایوں دشمن سے جنگ کرنے دور گیا ہوا تھا۔ بڑی دونوں بہنیں شروع ہی سے مہناز کی دشمن تھیں۔ ان کے ہاتھ خوب موقع آیا کہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔ خدا خدا کر کے وہ نیک گھڑی آ پہنچی اور مہناز نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا جو کہکشاں کا ٹکڑا تھی۔ ماتھے پر 5 کرنوں والا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے مہناز کو بے ہوشی کا شربت پلا دیا کہ وہ بچی کو نہ دیکھ سکے، اور بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ جس نے بھی سنا اس نے منہ میں انگلیاں داب لیں۔ جنگ ختم ہوئی تو شہزادہ ہمایوں فتح یاب ہو کر واپس لوٹا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ملکہ مہناز نے بچے کی بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے، تو دوسری طرف مہناز خود بھی بہت شرمندہ تھی۔ وہ شرمندگی کے مارے شہزادہ ہمایوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ہمایوں نے جب یہ محسوس کیا کہ مہناز شرمندگی کے مارے اس کے سامنے نہیں آ رہی تو اس نے اسے بلوایا اور کہا، تم کیوں
نادم ہو مہناز، قدرت جو کرتی ہے ہمیں اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ میرے دل میں تمہارے لیے آج بھی ویسی ہی محبت ہے۔ دوسرے سال پھر ایسا ہی ہوا۔ دونوں بہنوں کو شہزادہ ہمایوں کے جانے پر موقع ملا کہ وہ اپنی بہن سے بدلہ لے سکیں اور اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنا سکیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد انہوں نے پھر اپنی بہن کے پاس بلی کا بچہ رکھ دیا۔ ہمایوں جنگ سے واپس آیا تو وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگا۔ اور تیسرے سال بچے کی پیدائش میں یہی واقعہ ہوا۔ اب شہزادہ ہمایوں بہت پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے مہناز کو نکال دیا۔ مہناز بلی کے بچوں کو گود میں لے کر محل سے باہر چلی گئی اور سوچتی رہی کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک عبادت گاہ میں پہنچی کہ جہاں برسوں سے ایک دانشمند بوڑھا رہتا تھا۔ اس نے روتے روتے اپنی آپ بیتی اس بندے کو سنائی تو اس نے کہا، میں اس بارے میں اپنی رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے بہت دور ایک سمندر ہے جسے پتھروں کا سمندر کہتے ہیں۔ اس سمندر کے درمیان دو بڑی چٹانیں موجود ہیں۔ ان چٹانوں کے درمیان گانے والے پرندے کا گھونسلہ ہے۔ اس پرندے سے کہنا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اور ہاں، یہ شیشے کی صندوقچی، اس میں سنہرا تر بند ہے، یہ تمہیں پتھروں کے درمیان تک لے جائے گا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی کی باتوں میں نہ آنا اور اپنی راہ چلتے جانا۔ جب تم پتھروں کے سمندر تک پہنچ جاؤ تو آگے بڑھ کر گانے والے پرندے کو پکڑ لینا۔ اس وقت تمہیں چاروں طرف سے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور و گل سنائی دے گا، لیکن تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نہیں تو تم بھی پتھر بن جاؤ گی۔ اب جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ شہزادی مہناز نے شیشے کی صندوقچی اٹھائی اور چل پڑی۔ اس کے آگے آگے بلی کے بچے چلتے گئے۔ وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ شام ہو رہی تھی۔ مہناز ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر رکی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ اس نے کہا، آؤ بیٹی مہناز، آؤ، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ تمہارا نام شہزادی مہناز ہے۔ اصل میں وہ ایک جادوگرنی تھی جو کہ مہناز سے شیشے کی صندوقچی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن مہناز بہت ہوشیار نکلی۔ اس نے اسے صندوقچی تو نہ دی اور اپنے راستے چل پڑی۔ مہناز چلتے چلتے آگے ایک بستی میں پہنچی۔ یہ بستی خانہ بدوشوں کی تھی۔ وہ اس وقت کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ ان کی دعوت پر مہناز بھی کھانے میں شریک ہو گئی۔ کئی روز کی بھوکی تھی، اس لیے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد پھر خانہ بدوشوں کی عورتوں میں سے ایک بڑھیا عورت بولی، مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گی، تمہارا نام مہناز ہے، تم نے 3 بچوں کو جنم دیا ہے، مگر تمہاری بہنوں نے تم سے دھوکہ کیا اور بلی کے بچے رکھ دیے، بس یہی بات ہے نا؟ اور پھر تمہارے خاوند نے تمہیں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اب لوٹ کے مت آنا، نہیں تو زندہ جلا دی جاؤ گی، اور اب تم گانے والے پرندے کو پکڑنے کے لیے جا رہی ہو، یہ صندوقچہ مجھے دے دو۔ مہناز نے کہا، بڑی اماں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں یہ صندوقچہ نہیں دوں گی، میں تمہاری چال کو سمجھتی ہوں، اور اب میں چلتی ہوں۔ مہناز نے یہ کہا اور بس پھر چل پڑی۔ خانہ بدوش عورت چیخنے چلانے لگی، مگر مہناز آگے آگے چلتی رہی۔ آخر وہ پتھروں کے سمندر کے قریب جا پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بہت بڑا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس کے پانی میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ درمیان میں 2 اونچی چٹانیں موجود ہیں۔ شہزادی مہناز اللہ کا نام لے کر پانی میں اتر گئی اور وہ آہستہ آہستہ چٹانوں کی سمت چلی۔ جب وہ چند گز کے فاصلے پر رہ گئی تو اچانک ہی چاروں طرف سے شور و گل برپا ہونے لگا۔ ایسے میں کسی نے زور زور سے مہناز کو پکارا کہ دیکھ، میں آ گیا ہوں، میں شہزادہ ہمایوں ہی تو ہوں۔ وہ شہزادی سب کچھ بھول گئی، تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور پتھر بن گئی۔ تو کیا کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ٹو بی کنٹینیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل اسٹریٹ لائف کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہانی کے اگلے حصے میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔